على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، رکوع نمبر 7، آیات نمبر 52، 51 اور 52، 51، 50، 51، 52. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھے حالت، خوبی، بہتری پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت، کوئی سختی پہنچے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے اپنا کام سنبھال لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور پیر جاتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچیں گے کوئی تکلیف مگر وہی جو لکھا ہے اللہ نے ہمارے لیے. هو مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، آپ فرما دیجئے کہ کیا تم ہمارے بارے میں یہی انتظار کرتے ہو کہ ہمیں دو بلائیوں میں سے ایک بلائی مل جائے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں یہی انتظار کرتے ہیں. أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ پہنچا دے، بھیج دے اللہ رب العالمین اپنی طرف سے کوئی عذاب. أَوْ بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، پس تم انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی تمہارے انتظار میں ہیں. آیات مذکورہ آیات نمبر 50 میں منافقین کی کمظرفی اور منافقین کے خبث باطن کا بیان ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ منافقین بظاہر مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، ایمان کے مدعی ہے، لیکن ان کے اندر کا حال یہ ہے کہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، یعنی اگر آپ کو کوئی فتح، کامیابی، کامرانی نصیب ہو جائے، مالی غنیمت مل جائے، تو ان منافقین کو برے لگتے ہیں. یہ منافقین خوش نہیں رہتے اور صف ماتم میں ہوتے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، اور اگر یعنی آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ منافقین اپنی سمجھداری کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کیسے اچھے رہے، ہم نے پہلے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کیے تھے، اور اگر ہم ان کے ساتھ لگ جاتے تو ہمیں بھی مصیبت پڑتی، اور اپنی خوشی کا اظہار بھی ساتھ کرتے. تو اللہ تعالی
نے ان لوگوں کی جو اندر کی خباثت ہے وہ ظاہر کی، کیونکہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ ہر حالت میں خوشی مصیبت دونوں میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، دین کا ساتھ دیتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی جلد 10 صفحہ نمبر 114 میں بحوالے ابن ابی حاتم سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جو منافقین غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، وہ منافقین عوام الناس میں کچھ اس طرح کی باتیں پلاتے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے مصیبت میں پڑ گئے ہیں، بڑے مصیبت میں پھنس گئے ہیں، بڑے مشقت کا سفر انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ باتیں پلا رہے تھے کہ اب تو یہ ہلاک ہو کر رہیں گے۔ لیکن جب منافقین کو خبر ملی کہ دشمن مرعوب ہو گیا، شاہ ہرقل مغلوب ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خیریت عافیت سالمیت سے واپس تشریف لا رہے ہیں، تو ان منافقین کو یہ بات بہت بری لگی اور آیت مذکورہ نازل ہوئی کہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، یعنی آپ فرما دیجئے کہ ہمیں وہی حالت پیش آئیں گے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے ہمارے مقدر میں لکھی ہے۔ خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے، فتح نصرت بھی اللہ کی طرف سے، یا کوئی حادثہ دکھ درد ہو وہ بھی من جانب اللہ ہوتی ہے۔ وہ مولانا، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے۔ ہم اللہ کے قضاء و قدر پر راضی تھے، راضی ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ راضی رہیں گے۔ ہمارے ہر حال میں اللہ تعالی نے خیریت عافیت رکھی، فتح نصرت کامیابی کامرانی مال غنیمت یقیناً خیر ہے، لیکن اگر تکلیف پہنچ جائے تو ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ بھی خیر ہے۔ اگر جامع شہادت مقدر ہو اور جامع شہادت نصیب ہو جائے جو خوش قسمتوں کو ملتی ہے، تو یہ ہمارے لیے اعزاز اور شہادت اور سعادت کی بات ہے۔ کیا کہا تھا علامہ نے؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مسلمان اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین ہمیشہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے سارے کام اللہ ہی کو سپرد کرتے ہیں۔ لہذا ان مادی اسباب کے پرستش کرنے والوں، مادی اسباب پر اعتماد کرنے والوں اور مادی اسباب کے پیچھے چلنے والوں کو سمجھا دو کہ تم دھوکے میں ہو۔ مادی اسباب محض ایک پردہ ہے، مادی اسباب میں تاثیر اور قوت تاثیر پیدا کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے،
آگ آپ کو نہیں جلا سکتے جب اللہ کا حکم نہ ہو، پانی غرق نہیں کر سکتے جب اللہ کا حکم نہ ہو۔ اگر اسباب، اگرچہ اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک معنی ذہن میں رکھتے کہ اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ پر توکل اختیار کرنا ضروری ہے، اللہ پر اعتماد ضروری ہے، لیکن اسباب تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کی ہے۔ اللہ کی طرف سے اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن اسباب پر اعتماد اور اعتقاد کا حکم نہیں ہے۔ اسباب پر اعتقاد اور اعتماد مت رکھو، لیکن اسباب اختیار کرو، تیاری کرو۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری جلد 10 صفحہ نمبر 45 میں لکھتے ہیں کہ بِأَن يُفَوِّضُوا الْأَمْرَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ التَّشَبُّثُ بِالْأَسْبَابِ الْعَادِيَةِ إِذَا لَمْ يَعْتَمَدْ عَلَيْهَا۔ فرمایا کہ یہ اسباب اختیار کرنا اللہ پر توکل کے منافی نہیں ہے۔ پھر آیت مذکورہ میں ایک اور اہم مسئلہ تقدیر، اور یہ ایک ضروری مسئلہ ہے، اس کی حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ تقدیر اور توکل پر یقین کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور بس یوں کہے کہ جو قسمت میں ہوگا، جو مقدر میں ہوگا وہی ہو جائے گا۔ لیکن شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ اپنی پوری توانائی اور قوت کے ساتھ، اپنی پوری توانائی اور قوت کے ساتھ اسباب اختیار کرے، اور اپنے پورے قوت اور طاقت اور ہمت جو ہے وہ صرف کرے۔ پھر اس کے بعد معاملہ توکل کو، تقدیر کو حوالہ کرے۔ اعتقاد، بھروسہ، توکل صرف اور صرف اللہ پر رکھ کے، اس یقین کے ساتھ کہ نتائج کا اختیار میرے رب کے قبضے قدرت میں ہے۔ پھر مسئلہ تقدیر، اور آج کل توکل کے حوالے سے بعض لوگ افراط و تفریط کی شکار ہیں۔ بعض لوگ تقدیر کے سرے سے قائل نہیں ہے، مادی اسباب پر اتنا اعتماد رکھتے ہیں کہ اس کو انہوں نے خدائی کا درجہ دیا ہوا، اور کچھ ناواقف لوگوں نے تقدیر و توکل پر اپنے کم ہمتی اور بیکاری کا بہانہ بنایا ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پر جاتے تھے تو میرے بھائی پوری تیاری کر کے جاتے تھے، اور یہ درست اور صحیح رہنمائی ہے پوری امت مسلمہ کے لیے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی وہ پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ فارسی میں کہتے ہیں بر توکل از زنوائے اشتر بند، پہلے اونٹ کے پاؤں باندھو پھر توکل کرو۔ بہرحال اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، بلکہ اسباب اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسباب کا استعمال کرنا اللہ کا حکم ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے
اور اسباب سے فائدہ نہ اٹھانا، یہ ناشکر ہے، بے وقوفی ہے۔ لیکن اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھا جائے، نتائج اور ثمرات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کو اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو جو ذمہ داری دی گئی ہے ختم نبوت کے طفیل، وہ یہ ہے کہ دین کے لیے جدوجہد کرو۔ ہم جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ولنصبر علی ما اذیتمونا۔ اور پھر مسلمان کی ایک کیا کہتے ہیں البیلی، انوکھی شان اللہ تعالی نے بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، فرمایا کہ مسلمانوں کے مصیبت پر، مسلمان جب مصیبت میں ہوں تو یا خوشی میں ہوں، دونوں حالتوں کے حوالے سے ان منافقین کو بتلا دیجیے کہ تم جس چیز کو ہمارے لیے مصیبت سمجھتے ہو اور پھر اسی پر خوشی کا اظہار کرتے ہو، ہمارے لیے وہ مصیبت نہیں ہے، ہمارے لیے وہ آفت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے راحت ہے، خوشی ہے، کامیابی ہے، کامرانی۔ ہمیں اگر فتح مل جائے تو ہمارے اعتقاد کے مطابق اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی سے، کامرانی سے ہمکنار فرمایا، نوازا، اللہ نے عطا کیا، اور پھر اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں شکر ادا کرنے کا ایک موقع دے دیا۔ اور اگر ہمارے حالات ظاہری طور پر ناساز ہو، جام شہادت نوش کرے، شہادت ہو جائے، تو یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے، ہم تو دونوں حالوں میں کامیاب ہیں۔ سلمان کی شان یہ ہے کہ خوشی کے حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور غم کے حالت میں وہ صبر کرتے ہیں۔ اور منافق کو تم اس کے برعکس اپنے حالت پر غور و فکر کرو، تم نے ہر حالت میں عذاب میں رہنا ہے، کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں اور کبھی اللہ کی طرف سے قسم نزول عذاب، اس طرح تم دنیا میں بھی برباد ہو، آخرت میں بھی تباہ ہو، اور تمہارا تو تم دنیا میں بھی غرق ہو، تم آخرت میں بھی غرق ہو، تم انسانی سوسائٹی میں، معاشرے پر کوئی بندہ اعتماد نہیں کرتا، تم تباہ برباد لوگ ہو۔ اور یہ مسلمانوں کے کامیابی، کامرانی پر ناراضگی اور مسلمانوں کی ناکامی پر خوشی کا اظہار مت کرو، تم ذلیل لوگ ہو اور تم نے ذلیل ہو کر رہنا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔